جی ارمان صاحب حکم کریں. ہاں حکم کریں. یہ لکھ کے آ رہا ہے ارمان راج منڈل آپ کے نمبر جی پہ. ہاں جی آپ حکم کریں. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمانا یہ تھا کہ آپ کے نزدیک وسیلہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ پہ بات کرنی تھی. جی جی وسیلہ بالذات وسیلہ بالاموات جی پہ بات کرنی تھی. جی تو ہمارے نزدیک جو وسیلے کا ہے نا، وسیلہ بہت خدا اولیاء اللہ کا وسیلہ، نبی کا وسیلہ. ہیلو. ہاں جی ہمارے نزدیک یہ عمل جو ہے نبی نے بتایا ہے اور صحابہ نے عمل کیا ہے اور اسلاف اس پہ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں. نہیں آپ بھاگیں گے مجھے پتا ہے. اس سے ہم بھاگیں گے. آپ کو یہ بھی پتا ہے. ماشاء اللہ علم غیب حاصل وہ ہے. جو راہل خان ہے نا اس بات کرتے کرتے بھاگ گیا تھا. آپ سے جی ارے کیا ماشاء اللہ کافی وہ علمی بندے. ٹاپک کے باہر بات کیا تھا ہم سے. جی کافی علمی بندے ہیں آج اس کا مطلب. جی امان علی بادشاہ سے بات کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن راہل بھائی تو بات ہی نہیں کرتا. جی 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 وفات شدہ اولیاء اللہ اور نبی ان سب کا وسیلہ ہمارے نزدیک مستحب عمل ہے. ٹھیک ہے ارمان صاحب. اب آپ اس کے آگے بڑھیں. اس آیت جو میرا یہ جملہ ہے نا اس کو آپ تو کہیں اور لے جا کے فٹ نہ کریں. ہاں میں وضاحت کرتا جی ہوں جی آپ نے کہا کہ مستحب ہے تو اس کی تو دلیل ہونی چاہیے. مستحب کی جی مستحب کی دلیل ہونی چاہیے نا. اس جی میں ٹھیک میں تو لکھا ہوا ہے کہ ارے بالکل. مستحب کی دلیل ہوتی ہے. ہاں بالکل. ہاں شریعت مستحب ہے ہاں تو بالکل. شریعت کی دلیل ہونی چاہیے. تو جی جو آپ مستحب کہہ رہے ہیں اس کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ الحمدللہ. جیسے کہ ہم وسیلہ دعا کے قائل ہے. اس کا ہمارے ابن عباس سے یعنی جو حدیث ہے ابن عباس کے وسیلہ اس میں بھی ہمارا دلیل ہے. ہمارے پاس بھی دلیل ہے. وسیلہ ہاں فوسلہ. عمر رضی اللہ عنہ عمل کا دلیل ہمارے نزدیک ہے. معاویہ اسود کے ایک وسیلہ لیا کرتے تھے دعا کا، وہ بھی ہمارے نزدیک. اور آپ جو کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر وسیلہ لیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں اللہ ہم کو مغفرت فرما. ٹھیک ہے نا. آپ تو کہتے ہیں نا مغفرت فرما یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یا وسیلے میں ہم کو یہ دے دے. ٹھیک ہے نا. یہ وسیلہ ہمارے نزدیک غیر مشروع ہے. تو آپ کے یہ کسی صحابہ سے آپ ثابت کریں، نہیں تو یہ ٹھہرے گا کہ یہ بدعت ہے یا یہ غیر مشروع ہے. یہ عمل شریعت نہیں ہے. شریعت ہونے کے لیے آپ کو دلیل دینی چاہیے. تو آپ دلیل دیجیے، کسی صحابہ سے پیش کریں. بولو میں. جی تو ہمارے پاس وہ جو دلیل ہے نا عثمان بن حنیف. عثمان بن حنیف. جی بات ہے گی آپ کے پاس وہ یا نکال کے بھیجوں آپ کے پاس؟ نہیں آپ بات کرنا سب ہاں ریڈی ہے. تو بتا تو دیا میں نے. عثمان بن حنیف جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے وسیلہ لیا تھا. ایک شخص آئے تھے جو. کیا پوری حدیث بتاؤں؟ پہلے آپ یہ بات کریں کہ یہ جو عثمان بن حنیف کی حدیث ہے اس کا ریفرنس کیا ہے اور اس کا یعنی ریفرنس بتائیے. تو وہی تم بول رہا تھا پوری حدیث بتاؤں. یہ تو میں بول رہا تھا بھائی صاحب. یہ ہے کتاب مشیقۃ مسیح یعقوب بن سفیان الفسوی کی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے مشیقۃ شیخ. ٹھیک جی تو آپ سند اور کس تخریج کس کتاب میں آیا ہے اس حدیث کا؟ جی تخریج کس کتاب میں آیا ہے؟ اس کی تقریر کس کتاب میں آئی ہے؟ ہاں نہیں یہ تو ایک ہی کتاب ہے. ابھی جو میرے پاس ریفرنس ہے نا وہ ایک ہی کا ہے. ابھی تو آپ سند پڑھے اس کا. سند پڑھیں. جی سند پڑھے. چلے سند اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے راوی ہیں روح بن القاسم. یحییٰ بن معین نے انہیں ثقہ کہا اور امام نسائی نے انہیں ثقہ کہا. ابن سعد نے کہا ثقہ الکثیر حدیث یعنی کہ زیادہ تر حدیث روایت کرنے والے. ٹھیک ہے. ابن حجر نے ثقہ کہا. اور معراجی تہذیب الکمال میں ترغیب و تہذیب میں انہیں ثقہ کہا. اب دوسرے راوی ہیں ابو جعفر الخاتمی عمر بن یزید
انصاری. اب سنیں ان کو کیا یحییٰ بن معین نے ثقہ کہا, امام نسائی نے ثقہ کہا, ابن حبان نے ثقہ کہا, ٹھیک ہے. ابن حجر نے صدوق سچے اور مقبول راوی کہا. اب آئیے تیسرے راوی ہیں ابو امامہ بن سہل بن حنیف العجلی, مدینہ, تابعی ہیں, ثقہ. ابن حبان نے ثقہ میں ذکر کیا, ابن حجر نے ثقہ کہا, اور عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہے ان کے چوتھے راوی آ گئے جو عثمان بن حنیف صحابی رسول. آپ اس کا اور ایک پروف ہے, آپ نوٹ کر لیں. بس اس کا اور ایک پروف ہے آپ جس میں ارمان صاحب اور طرف میں نہ جا کے نا اسی طرف پہ بات کرنا, ٹھیک ہے. میں بھائی پیارے بھائی میں میوٹ کر رہا ہوں اپنا. میوٹ کر لو, 3 منٹ 4 منٹ ٹائم دے دو, میں ذرا کر کے رکھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. پہلے ٹائم تو دیکھ کر دے دو, پھر انشاءاللہ حق کو وضاحت کر دیتا ہوں. انشاءاللہ آج حق کو وضاحت کر دوں گا اور انشاءاللہ آپ بدعت کی تعریف ہو جائیں گے. سنیں 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 سنیں, اس میں دیکھیں ایک اس کا سند ہے, اس میں ہے عبداللہ بن وہاب المصری, ٹھیک ہے. تو وہ اپنے استاد حبیب بن سعید سے بیان کر رہے ہیں, اور خود شبیب بن سعید اپنے استاد روح بن قاسم سے بیان کر رہے ہیں. کون؟ تو یہاں پر شبیب بن سعید روح بن قاسم سے آپ کی جو سند پیش کیا وہ بھی بیان کرتا ہے, وہ بھی اس میں ہی وہی راوی ہے بھائی. امام ابن عادی الجرح تعدیل میں کتاب میں ان کا کتاب میں فرماتا ہے کہ شبیب کے پاس امام زہری کی روایت پر مشتمل ایک نسخہ ہے. کس کے پاس؟ شبیب کے پاس کیا ہے؟ امام زہری کی روایت پر ایک مشتمل ایک نسخہ. جیسے وہ واسطہ یونس اور زہری سے بیان کرتے ہیں اور وہ مستقیم حدیث ہے, تاہم ابن وہاب نے ان سے منکر حدیث بیان کی ہے. یعنی اس میں جو حبیب کے پاس زہری کا جو کتاب ہے وہ مستقیم ہے, لیکن غیر طرق جو ہے وہ سب یونس زہری سے ہوگا تو وہ صحیح ہوگا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر یونس اور زہری کی طریق نہیں ہے, لہذا یہ آپ کا ذرح مفسر ہے, اور ذرح مفسر تعبیر مبہم پر دلالت کرتی ہے, اور یہ غیر ضعیف ثابت ہوا ہے. جی بات کریں. جی, روح بن قاسم کی وجہ سے یہ روایت آپ نے ضعیف ثابت کر دی, یہ کہہ رہے ہیں آپ. ان پر کیا جرا ہے وہ تو میں کہہ دیا آپ کو امام ابو عادی سے. نہیں, آپ بہت لمبی بات کرتے ہیں, میں پوائنٹ پہ بات لانا چاہتا ہوں. آپ پڑھتے ہو بہت لمبی بات گھما کے, اب میں اتنی لمبی بات کروں گا. جی میں کہاں گھمایا بھائی؟ ہاں, روح بن قاسم پر آپ نے کیا جرا پیش کری ہے, وہ دلیل پہ مجھے اسکین پیج بھیج دی جلدی سے. میں بھیجتا ہوں, میں اسکرین شاٹ لیتا ہوں اس کا. لے لیں, آرام سے لے لیں. جی بھائی آپ کو دے دیا میں نے. بھیج دیا. جی 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 بھائی بولے. اچھا دیکھ تو لوں, ابھی تو دیکھا بھی نہیں, بول پہلے دوں, دیکھ لوں. کوئی بات نہیں, یہ پورا بھیجیں ارمان صاحب, یہ شارٹ کر رہے ہیں. میں نے جیسے میں نے آپ کو بھیجا ایسے بھیجیں یار, یہ آدھی عبارت بھیجے بھائی. میں نے ابن عادی کی جو اشارہ ہے وہ بھیجی, وہی میرا مول پوائنٹ ہے. نیچے پوائنٹ ہے. نیچے کی جو عبارت آپ نے کاٹ دی نا نیچے اوپر کی, وہ دونوں بھیجیں آپ. یہ ایسے کھیل مت کھیلا کریں ارمان صاحب کہ نماز کے قریب نہ جاؤ, کیوں نہ جاؤ, اس کا آگے کا مسئلہ کاٹ دیا, پیچھے کا مسئلہ کاٹ دیا آپ نے. یہ کھیل نہ کھیلیں. میں نے آپ کو امام ابن عادی کی کال پیش کی اور کہا انہوں نے پورا مکمل پیش کیا بھائی, مکمل پیش کیا. یہ جو آپ نے مجھے آپ نے اسکین پیج بھیجا ہے, یہ اتنا ہی ہے. ارے بھائی تو میں اصل ارمان صاحب آپ اتنا بتا دیں, یہ اتنا ہی ہے. میں آپ کی بات مان کے آگے بڑھ جاؤں گا, بات ختم. اتنا ہی ہے آپ کو جتنا. جی ہاں اتنا ہی ہے بھائی, اتنا ہی ہے. میرا دلیل ہے اتنا ہی ہے. ٹھیک نہیں, آپ کی دلیل بہت بڑا کتاب ہے تیرا بھاگ ایک دم. یہ دلیل اتنی ہے, آپ کی دلیل کی پوچھ رہا ہے, یہ اسکین پہ جتنا ہی ہے یہ پوچھ رہا ہوں میں. آپ کی دلیل کتنا چاہ رہے ہیں جی, آپ کتنے چاہتے ہیں؟ یہ پورا کتنے چاہتے ہیں؟ جو اسکین پہ جیسے میں نے بھیجا ہے نا ایسے ہوتا ہے پورا اسکین پیج.
ہاں سمجھے. تو رکیے میں نکلتا ہوں سامنے سے. ابھی شاید نئے آئے ہو آپ اس فیلڈ میں ارمان صاحب. کھیل میں آئے ہو؟ ہیں اس فیلڈ میں آپ میں کہہ رہا ہوں اس فیلڈ میں نئے آئے ہو کیا آپ؟ یہ تو آپ کے وہ جو آپ کے عالم لوگ ہیں وہ کرتے ہیں حرکتیں کہ آدھی عبارت کاٹی آدھی بھیج دی. لیکن آدھی عبارت کاٹنا بھیجنا وہ ہمارا کام نہیں ہے. جیسے کہ آپ مصنف نے آگے سے طاقت سورہ کے لفظ میں اضافہ کیا ہے نا وہ حنفیوں کے سامنے کس نے آپ نے کیا آپ کا حنفی نے کیا. کس چیز میں جو طاقت سورہ مصنف نے آگے سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا وہ آپ نے ہی تو تحریک کی حدیث کا. ہم نے کری. ہاں آپ کا حنفی علم نے دلیل ہے. آپ مصنف نے علی صاحبہ سے وہ حدیث پیش کرتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا. آپ کے پاس دلیل ہے کہ ہم نے اس میں جو ہے تحریف کی ہے یا ہم نے آگے ہاں میرے پاس دلیل ہے. اس کو چھوڑو ابھی اس کو اسٹینڈ پہ بھیج دو آپ. دلیل کے بغیر ہم بات نہیں. ٹھیک ہے نا رکیے میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. سمیلا سے نکلنا پڑے گا. رکو ذرا صبر کرو بھائی. میں انشاءاللہ پیش کر دوں گا کوئی بات نہیں. آج کھیلا جم جائے گا انشاءاللہ. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہیلو بولے جی کیا نام ہے روح بن قاسم کے پاس ایک نسخہ تھا کس کا امام زہری کا. ہیلو میں وہ نہیں کرتا. میں کہتا شریف کے پاس امام زہری کی روایت. اچھا سبیب بن شہید. ہیلو تو آپ سبیب بن سعید پہ جرا کر رہے ہیں یا روح بن قاسم پہ جرا کر رہے ہیں؟ آپ کا یہ سمجھ نہیں پا رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شبیب کے پاس سبیب کے پاس سنو بھائی سنیے کی عادت کرے. میں یہ کہتا ہوں یہاں پر شبیب ہے. ہاں ہے یہاں پر کیا ہے شبیب کے پاس کیا ہے امام زہری کیا تھا شبیب زہری عندہ ہوں. یعنی شبیب کے پاس امام زہری کی ایک نسخہ تھا زہری سے اور زہری سے وہی حدیث مستقیمہ تھی اور وہ حدیث صحیح ہے. حدیث صحیح ہے جو حدیث زہری اور یونس سند میں ہو. ٹھیک ہے زہری یونس یہ ہو اس میں سند میں صحیح ہوگا. ٹھیک ہے نا. یونس کو زہری سے بیان کرتے ہیں اور مستقیم ہے تو اور باقی مستقیم نہیں ہے بھائی. اور یہ کہا تاہم ابن وہاب نے ایک پہ منکر حدیث بیان کی. ابن وہاب نے ہاں اور سنو نا سنو بس سنو یہاں پر شبیب کے پاس امام زہری کی ایک مستمل نسخہ ہے. جی اب میں کچھ بول سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. تم بولو. تو سبیب نے ابن وہاب سے منکر روایت بیان کی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ بالکل. اچھا تو اب جو میں نے اسکین پیج آپ کو بھیجا اس میں ابن وہاب ہیں گے؟ اتنا اس میں کون ہے تم؟ جی کون ہے آپ بتائیں. آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے پڑھ تو لیا یار. پھر وہ میں بتاؤں میں بتاتا ہوں نا. اس میں وہ ہے کہ اس میں ہے ظافر ہے ظافر اور یعقوب ہے اس کے بعد کون ہے پڑھیں سو اس کے بعد کون ہے جی روح بن قاسم. ظاہر کی بات یہ ہے کہ جو روایت شبیب کے یا یونس زہری کے ہوگا وہ مستقیم ہے. باقی مستقیم نہیں ہے. یہی بات ہے سمجھ پا رہے ہو. میں تو سمجھ گیا. کیا نام ہے ارمان صاحب آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے. آپ جو ہے نا جو راوی ہے اس راوی کو ایڈ کر رہے ہیں اس روایت میں. میں دوبارہ سوال کر رہا ہوں. ابن وہاب نے سبیب بن سعید سے کیا نام ہے منکر روایتیں بیان کی ہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک. اب اس جو میں نے آپ کو روایت پیش کی ہے اس میں ابن وہاب ہیں یا نہیں یہ پوچھ رہا ہوں. مطلب اس میں نہیں ہے اوروں میں ہے. اوروں کے حساب سے آپ اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں بالکل. اچھا یعنی کہ جس میں کیا نام ہے شبیب بن شہید ابن وہاب سے بیان کریں گے تب بھی منکر روایت ہے اور ان سے بیان نہ کریں گے جب بھی منکر ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
ہاں، اچھا اب اس کی دلیل پیش کر دے جلدی سے کس کا؟ کہ شبیب بن سعید ابن وہاب کے علاوہ کسی اور سے بھی روایت بیان کریں گے تو وہ بھی منکر ہے، ضعیف ہے. ٹھیک ہے، زیادہ لمبی بحث نہ کریں آپ، کیونکہ دیکھو ماننا تو ہے نہیں آپ لوگوں کو. اس لیے میں نے وہ روایت ہی نہیں لایا تھا جو آپ جرا کرنا چاہ رہے تھے نا، میں وہ روایت ہی نہیں لایا ہوں آپ کے پاس. مجھے پتا ہے نا آپ کہاں بھاگو گے. ٹھیک ہے آپ میوٹ کر لیں، میں آپ کو سب دکھاتا ہوں. نہیں میں تو بار بار میوٹ کر رہا ہوں، آپ کچھ نکال نہیں پا رہے بس. لیکن کچھ ہولڈ میں رکھیں، ہولڈ میں آپ کو اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، وہ جو آپ جرا کرنا چاہ رہے ہیں نا، وہ جرا مفسر نہیں، جرا مبہم ہے. پتہ کیوں؟ ہیلو، عبداللہ ابن وہاب نے زبیب سے کچھ ایسی روایتیں بیان کی ہیں جو منکر ہیں، ساری روایت نہیں ہے وہ بھی، سمجھے؟ ٹھیک ہے میں آپ کو بات کر سکتا ہوں، کچھ ٹائم دیجیے. میں آپ کو بعد میں کال کر سکتا ہوں. تو اب کیا ہو گیا؟ یہ میرا، میں آپ کو جواب دوں گا نا. ارے یار فیض صاحب، یا تو جناب پورے تیاری سے آیا کرو، اگر نہیں ہوتی ہے تیاری تو آتے کیوں آپ؟ میرے سمجھ نہیں آتا، پہلے بھی آپ آئے بھاگ گئے. وہ بات نہیں بھائی، وہ بات نہیں ہے. ارمان صاحب ابھی تک میں نے آپ کی سنی، آپ نے کہا میوٹ کرو، آپ نے کہا مجھے بولنے تو میں نے برابر سنی آپ کی. ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے راحیل خان صاحب بھاگ گئے، آپ نے کہا کہ امان قادری صاحب سے بات ہوئی، وہ بات نہیں کرے. اب میرے سے بات کر رہا، میں تو ان کے سامنے بالکل لا علم بندہ ہوں، ان لوگوں کے سامنے جن کے آپ نے نام لیے ہیں. تو آپ میرے میں وہ نہیں کر رہا، میں وہ نہیں کر رہا. آپ کو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اسکین دکھاؤ، یہ دکھاؤ، اس لیے میں آپ کو اس کو میں دکھاتا ہوں. تو ایک کام کرنا، اسکین ریڈی کر کے نا، ہیلو، ہاں اسکین ریڈی کر کے پہلے مجھے بھیج دینا، پھر بات کرنا، ٹھیک ہے؟ ایسے مزہ نہیں آگا، پھر بھاگو گے تم، میں پھر ان پہ جائے گا. تم روایت تو بہت سی ہے، تم اس میں بھی مجھے سے بات کرو گے تو اس کا ریفرنس ہم کو کلیکٹ کرنا پڑے گا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ جتنے بھی ریفرنس کلیکٹ کریں وہ سارے مجھے بھیجنا، کیونکہ آپ کے ریفرنس میں جرا کرنا چالو کروں گا، آپ پھر بھاگو گے. اس لیے آپ مجھے پہلے بھیج دینا، میں پہلے بھاگنا نہیں بھاگتا، آپ کو میں کال کروں گا. اب یہ بھاگنا ہی تو ہوتا ہے ارمان صاحب، یہ بھاگنا ہی تو ہوتا ہے. ایک روایت میں نے پیش کر دی، اس سے بھی آپ ٹک نہیں پا رہے ہو. جو راوی ہے نہیں وہ راوی ایڈ کر رہے ہو، جو راوی اس میں ہے نہیں وہ راوی ایڈ کر رہے ہو آپ. اور دوسری بات آپ نے کہا سبی بن سعید ابن وہاب سے جو روایت بیان کرے وہ ضعیف ہے. آپ نے یہ تک جھوٹ بولا، کیوں؟ اس میں ہے کچھ روایتیں منکر ہیں، جو روایت نہیں، کچھ روایتیں منکر ہیں. آپ کے زبیر علی زئی نے جو آپ کو پٹی پڑھا دی وہ پڑھ کے آپ آ جاتے ہو. نہیں بھائی، والد بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ جاوید بھائی، محمد جاوید بھائی، جاوید بھائی، بات ویسا نہیں ہے، بات ویسا نہیں ہے تم جو سوچتے ہو. یہ ہماری آپ سوچو نا کہ اس کا یہ دے دو وہ دے دو، میں نکالتا ہوں کہ میرا تب دیکھ کے میں آپ کو بات کال کروں گا. سن تو ارمان صاحب سن کے جاؤ، ایک منٹ سن جاؤ، بس ایک منٹ سن جاؤ، پھر آپ کال کاٹ دینا آرام سے، ٹھیک ہے؟ ہیلو، ہاں بولو جی، میرا کہنا یہ ہے، اب اگر آپ بات کریں آگے سے کبھی بھی بات کریں، کسی بھی ٹاپک کی بات کریں نا، سارے اسکین پہ پاس میں رکھنا، اور جتنے آپ کی جو دلیل ہوں گی ان پہ میں جرا کرنا چالو کروں گا اللہ کے حکم سے، تو ان جرا کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ مت کہنا کہ میں بعد میں بات کرتا ہوں، میں لے کے آتا ہوں. اور جتنی بھی دلیلیں ہیں وہ آپ مجھے پہلے بھیج دینا، ٹھیک ہے؟ میں وہی کروں گا، آپ کو میں بات کروں گا. جی ہاں، اور یہ جو میں نے روایت بھیجی ہے نا، اس روایت سے آپ جرا جہاں سے بھی جاؤ وہاں سے اٹھا کے لیا نا، اللہ کے حکم سے تمہاری جرا تمہارے اوپر ہی پلٹ دی جائے گی، اللہ نے جہاں جیسے اب پلٹ دی گئی. ٹھیک ہے، ابھی میں جاتا ہوں. پر یہ مت کہنا کہ راحیل بھاگ گیا، یہ وہ بھاگ گیا، دیکھ لینا کون بھاگ رہا ہے. میں بھی یہ نہیں کہوں گا بھاگنا. شروع میں آپ نے یہی لفظ یوز کرا تھا کہ راحیل خان بھاگ گیا، امان قادری سے. راحیل خان دیکھے، راحیل خان بھاگ گیا بالکل، وہ ابھی تک مجھے کال نہیں کیا. اب دیکھو آپ کو میں آپ کو کال کروں گا. اب کون بھاگ رہا ہے یہ بتاؤ. نہیں، میں آپ کو کال کروں گا نا، میں آپ کو بات کروں گا. تو اسے بھاگنا کہتے ہیں نا، آپ بتا رہے ہو کہ جو کال کاٹ بھاگنا نہیں کہتا، اس کا کچھ ٹائم لے کر یعنی آپ کا جواب کا یعنی آسان صاحب کے حوالہ نکل کر میں آپ کو دوں گا، یہ کہہ رہا ہوں. اچھا، اگر آپ ٹائم لو تو اسے بھاگنا نہیں کہتے، دوسرے اگر آپ کو کال نہ کر پائے تو اسے بھاگنا کہتے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بھاگنا کس کو کہتے ہیں؟ جو نہ بلا کر، یعنی آتم کو فون کر دیتے، بات کرتے کرتے فون کر دیتے، یہ بھاگنا کہتے ہیں. اور میں آپ کو
आपसे अनुमति लेकर मैं आपको कॉल को यानी कुछ समय के लिए दिन तक को रोक रहा हूँ। मैं तो ऐसे नहीं करना जी अरमान साहब, क्या पता उनकी भी कोई मजबूरी हो, कुछ परेशानी आ गई हो, जाना पड़ जाओ, अगले बंदे की फैमिली है पूरी। ठीक है भाई, अभी मैं जाता हूँ, ठीक है। ना वो तो आप भाग रहे हो। आप जो कहेंगे सही। ना मैं तो यही लेकिन कहूंगा, जब उसके तक बाद आप में अपनी, मुझे आप जब तक राहिल भाई के लिए ये बात वापस नहीं लेंगे ना कि भाग गया वो, जब तक मैं आपसे कहता रहूंगा आप भाग रहे हो मेरे से। राहिल जब तक मुझसे बात नहीं करेंगे मुकम्मल, अरे हाँ राहिल भाई का स्टूडेंट आपसे बात कर रहा है, आप उससे ही भाग रहे हो, तो राहिल भाई से क्या बात करोगे आप, ये तो बताओ अरमान साहब। आप तो उस तक भाग गए, आप भी भागेंगे, ठीक है। अभी तो आप भाग रहे हो अभी तो आप भाग रहे हो। एक रिवायत पेश करी है मैंने वसीले पे, वही नहीं झेल पाए आप। इतने कहा वो तीनों भी बात करनी थी है, और उसमें उन्होंने तिरमिजी ने वो सब वजह वो सब अलग अलग तुरुक हैं, मैंने जो तुरुक भेजा है ना। नहीं भाई, हदीस जो चीज तफसीर होती है, हदीस को युफस्सिरु बअदन जी तो आपको ये उसूल पता है ना कि हदीस हदीस की तफसीर होती है, और जिसके बात कर लग है, फिर भी अगर ये साबित नहीं हो जाए सुने, ये हदीस को कहीं भी मान ले कि ये बात का लफ्ज नहीं है, तो दुआ का उसूल अभी दुआ है, इसलिए दुआ ये हदीस का वजाहत यानी तफसीर हो जाता है, जिसकी हदीस जो सुनन तिरमिजी है कई सनद के साथ मौजूद है। इसमें जात का जिक्र नहीं है, नहीं है किसका जिक्र है इसमें? इसमें मैं देखा आपको मैं बात करूंगा, इसमें बात का लफ्ज नहीं लिखा हुआ है। अरमान साहब आप भाग जाओ, एक काम करो, आप भाग जाओ